آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ دیہاتیوں نے، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے پیغمبر ان سے فرما دیں کہ تم ابھی مومن نہیں بنے، ایمان والے نہیں بنے۔ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو بلکہ مسلمان کہو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے نزدیک کسی بھی انسان کی قدر و قیمت، حیثیت و اہمیت اگر بنتی ہے تو ایمان کی وجہ سے بنتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہو، کوئی فرد ہو، یا کوئی قوم، قبیلہ ہو، خاندان ہو، اگر ان میں ایمان موجود نہیں، دولت ایمان سے وہ خالی ہے، باقی ساری جہاں کی خوبیاں وہ اپنے اندر سمیٹ لیں، لیکن ایمان ان کے دل میں نہ ہو، ایمان ان کے اندر موجود نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسے افراد کی خس و خاشاک جیسی بھی حیثیت نہیں۔ تنکوں کی طرح اور گرد و غبار کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، کوڑا کرکٹ کی طرح اللہ رب العزت نے بہا کے رکھ دیا ان لوگوں کو جن کو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ دولت کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، حسب نسب اور خاندان کے اعتبار سے، نام اور شہرت کے اعتبار سے وہ ایسے معاملے تک پہنچے ہوئے تھے اور ایسے سٹیٹس اور بلندیوں تک پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے ہم آپ کو نبی اس لیے نہیں مانتے، ہم آپ کی بات پر یقین اس لیے نہیں کرتے کہ ارادلنا بادی الرأی، ہمارے معاشرے کے حقیر اور کمزور سے افراد آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہمارے جیسی ہوتی، دائیں بائیں وہ لوگ بیٹھتے جن کو ہم اپنی برابری کا سمجھتے، تو ہم آپ کو نبی بھی مان لیتے۔ کیسے نبی مانے؟ آپ کے دائیں بائیں آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے، ملنے ملانے اور ماننے والے لوگ وہ کمزور سے، حقیر سے، ایسے لوگ ہیں جن کو معاشرے کے اندر کسی جگہ پہ گنا نہیں جاتا، کبھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ وہ دنیا داری میں اتنے عروج پہ تھے، تکبر اور غرور تک پہنچ گئے، دولت اور ثروت انہوں نے اکٹھی کر لی، نام نمود انہوں نے اپنا بنا لیا، ایمان حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت نے سیلاب کی نظر کر کے ان کو ایسے بہا کے لے کے جاتا ہے۔ کتنی اقوام ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر ذکر موجود ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو یک لخت دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر ان کی ظاہری بود و باش کو دیکھا جائے، ٹیکنالوجی اور مہارت کو دیکھا جائے، تو آج بھی لوگ عجائب کے طور پہ دیکھتے ہیں اور یادگار کے طور پہ جا کے سیر پہ جا کے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کو قوم عاد نے اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کے، پہاڑوں کے اندر کاٹ کاٹ کے، نقش و نگار بنا بنا کے ایسے بلند و بالا محل کھڑے کر لیے تھے
کہ آج کا انسان جب اس کی سیڑھیوں کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قد کاٹ ان کے سیڑھیوں کے مقابلے میں بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور ان کے مکان کی بلندیاں انسان کے قد کاٹ اور بلند بالا ہونے میں آج کے انسان سے کئی گز اونچے ان کے مکان اور ان کی دہلیزیں، ان کے دروازے ہیں، لیکن اتنی اونچائیوں تک پہنچنے کے بعد بھی، اتنی طاقت، قوت، مہارت اور ٹیکنالوجی حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس ساری قوم کو ایک لمحے میں شان عبرت اس لیے بنا دیا کہ ان کے پاس مہارت تھی، ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، وہ جو ہے نا نقش و نگار بنا سکتے تھے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کی طاقت، قوت کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ حیران ہے آج بھی ہم ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، وسائل، اسباب اور سائنس سب کچھ ہونے کے باوجود کہ یہ کیا ہے اہرام مصر، ان کو بنایا کیسے گیا، ان کو بنانے کے اندر طاقت کتنی استعمال ہوئی، کس طریقے کے ساتھ ان وزنی چٹانوں کو، منوٹنوں وزنی چٹانوں کو اٹھا کر اتنی بلندیوں تک لے جایا گیا، اور کس ترتیب کے ساتھ ان کے نقشوں کو مرتب کیا گیا کہ اہرام مصر جو کئی وسیع عریض رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، اس کا کوئی ایک کونا بھی اندر ایسا لگتا نہیں ہے جہاں حبس ہو، جہاں گرمی کا احساس ہو، ہوا نہ پہنچتی ہو، روشنی نہ جاتی ہو۔ سال ہا سال تک کی رکھی ہوئی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہو کوئی فریج لگانے کی، کوئی برف لگانے کی، کوئی اور ضرورتیں لگانے کی، وہ کون لوگ تھے؟ کیسے اتنا کچھ بنا گئے؟ کیسے یہ سارے نقشے مرتب کر گئے؟ کون سے حساب کتاب کے کلیے ان کے پاس تھے کہ ساری چیزوں کی ترتیب ایسی بہترین رکھ گئے کہ آج بغیر پنکھے کے، بغیر لائٹ کے، بغیر بجلی کے وہ ہر کونے کے اندر روشنی بھی پہنچتی، ہوا بھی پہنچتی، اتنے عروج تک پہنچ گئے، ایمان کو حاصل نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے، غرق کر کے، اللہ رب العزت نے آج تک ان کو نشان عبرت بنایا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اس لیے حضرات، جس ایمان کی آج آپ بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ایمان ہی انسان کی اصل دولت ہے، وہ ایمان ہی انسان کی اصل پہچان ہے، وہ ایمان ہی انسان کی اصل قدر و قیمت ہے۔ وہ ایمان ہو، اللہ کا ہاں انسان کا وزن بنتا ہے، اللہ کے ہاں انسان کی قیمت بنتی ہے۔ ایمان ہو، اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ ایمان نہ ہو، انسان زندگی ساری سخاوت میں گزار دے، اللہ کے جو ہے نا وہ دنیا کے معاشرے کے ضروریات کے کاموں میں صرف کر دے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی نیکیوں کی بھی کوئی قدر پڑتی نہیں ہے۔ اس لیے اما عائشہ سے نے پوچھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ جیسے حاتم طائی کا نام مشہور ہے، اسی طرح عرب کے اندر ایک اور نام بھی معروف ہے، سخاوت کے اندر بہت آگے پہنچا ہوا، ہر ضرورت مند کے کام آنے والا۔ آج ہم مسلمان ایمان کی قدر سے نہ واقف ہیں، ایمان کی حیثیت سے نہ واقف ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں معاشرے تو غیروں کے ہے نا، معاشرے تو یورپ کے ہے نا، وہاں پہ دیکھو ہر چیز خالص ملتی ہے، وہاں پہ دیکھو ہر ایک کی قدر کی جاتی ہے، وقت کی پابندی کی جاتی ہے، چیزوں کے اندر ملاوٹ نہیں کی جاتی، معاملات کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جاتا، وہ انسان کی قدر کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود معاشروں کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر غریبوں کے کام آتا رہا، مسکینوں کے کام آتا رہا، سخاوت کے دروازے کھولتا رہا، اور کسی سائل کو کبھی اس نے اپنے در سے خالی جانے نہیں دیا۔ کیا بنے گا ایسے لوگوں کا جو معاشرے کے اندر معروف ہیں اپنی ان اچھائیوں کی وجہ سے؟ ان کو اللہ جنت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ فرمایا نہیں، ان کا جو کچھ تھا اللہ نے دنیا میں پورا کر دیا، جب انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے؟ ایمان کی وجہ سے آنسو کا ایک قطرہ انسان کو جنت کا مہمان بنانے کے لیے کام آ سکتا ہے۔ ایمان نہ ہو، دنیا کی ساری دولت بندہ لے آئے، سونا چاندی اکٹھا کر لے، اللہ رب العزت کے حضور پیش کر کے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، زمین آسمان کا سارا خلا سونے کا بھرا ہوا اللہ رب العزت دھتکار دیں گے اور اسے جنت اور نجات اللہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ دولت اس کے پاس ہے، سونا اس کے پاس ہے، چاندی اس کے پاس ہے، لیکن جو دولت اس کے پاس نہیں، وہ ایمان کی دولت اس کے پاس موجود نہیں۔ آپ اسی ایمان کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کریں، میں آپ سے پوچھوں، کوئی آپ سے پوچھے، آپ کسی سے پوچھیں،
ہاں بھائی ایمان ہے، آپ مومن ہیں، تو ہم ہاتھ سینے پہ رکھ کے ضرور کہیں گے جی ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہی تو 5 ہم نے ایمان کی بنیادیں پڑھی ہیں نا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، تو ہاں ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے مانا ہوا ہے، ہم بولتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ان ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے لیے کون سی چیز چاہیے ہوتی ہے؟ تو ہم مومن ہیں، کس بنیاد پہ مومن ہیں؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں، قرآن پر ایمان کی بات کرتے ہیں، آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان کی بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس بندے نے یہ ساری باتیں پوری کر لی وہ مومن ہی تو ہوتا ہے۔ تو ہم بڑی تسلی سے کہیں گے کہ ہاں ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ لیکن یہاں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آ کے رکنا اور تصور ذرا لے کے جانا۔ یہ بستی مدینہ کی ہے، مسجد رسول اللہ کی ہے، اور صفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بناتے ہیں، مصلی امامت پہ رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صفوں کے اندر لوگ موجود ہیں، نمازیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے ہیں، درس کی جمعوں کی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، اکثر جہاد کے میدانوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، صدقات و خیرات کے معاملے کے اندر بھی حصہ ڈالتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں، آپ کے پاس آنے والوں میں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں، آپ کے سامنے نیکی کے اعمال کرنے والوں میں، جہاد کے میدان تک جانے والوں میں، صدقات و خیرات زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں، ظاہری عمل سے بھی دکھلاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ جو کمال ہم کرتے ہیں، ہم تو آج گجرانوالہ کی مسجد میں کرتے ہیں، 5 نمازیں اس مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ 5 نمازیں رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ہم یہاں پہ لوگوں کے کام آتے ہیں، وہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور آپ کے سامنے ڈھیر لگایا کرتے تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی، کیا چیز تھی، کس چیز کی کمی تھی کہ جس کی بنیاد پہ اللہ نے قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ یہ ساری باتیں ایمان والی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے ہاں مومن موجود نہیں ہے، اللہ انہیں مومن نہیں کہتے۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایمان کی 2 صورتیں اور ایمان کی 2 مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات کے اندر پیش کی ہیں۔ ایک ایمان تھا ان لوگوں کا جو ایمان لائے بڑے جوش کے ساتھ، اور ایمان لائے بڑے خطرناک حالات میں، ایمان لائے بڑے زور کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ۔ ان کا ایمان جب دیکھا گیا انسان حیران و ششدر ہو جاتا ہے۔ غلامی کی ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے، فرعون کے سامنے یہ جھکتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے ہیں، اور فرعون کے دربار کے اندر ہی کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان جادوگروں کا مقابلہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی حقیقت اور سچائی کو منوا لیتا ہے۔ یہ بڑے جوش سے پکارتے ہیں آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اب کسی کو نہیں مانیں گے رب، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہمیں حقیقت نظر آ گئی ہے، ہم نے سچ کو دیکھ لیا ہے، دلائل کا مشاہدہ کر لیا ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانتے ہیں، حضرت ہارون کے الہ کو الہ مانتے ہیں، آج کے بعد فرعون کو الہ نہیں مانیں گے، اس کو رب نہیں مانیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے۔ فرعون غصے میں آتا ہے، پکارتا ہے یہ کیا تم نے کر دیا، بغیر میری اجازت کے تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم حضرت موسیٰ کی حمایت کا اعلان کرو، ان پر ایمان کی بات کرو، یہ تم نے کیا کام کیا ہے، تم باز آ جاؤ، نہیں باز آ جاؤ گے، باز نہیں آؤ گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، باز آ جاؤ، چھوڑ دو ایمان کی بات، چھوڑ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ، نہ چھوڑو گے میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں اپاہج بنا دوں گا، معذور کر دوں گا،
پھر بھی باز نہ آؤ گے، سولی پہ لٹکا کر تمہاری جان ختم کر دوں گا، زندگی ختم کر دوں گا اور مٹا دوں گا، ابھی بھی وقت ہے، بعد آ جاؤ۔ یہ کیسے جیالے تھے، کیسے پرجوش تھے، کیسا ایمانی ولولہ تھا، کیسا ایمانی جذبہ تھا۔ یہ اسی وقت فوراً پکارے، لا ظہیر، ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، معذور بنا دو، اپاہج کر دو، اور پھر بھی نہ صبر آئے تو ہمیں سولی پہ لٹکا کر ہماری زندگی کا خاتمہ کر دو۔ لا ظہیر، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اپاہج بن کے زندگی گزار لیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ پاؤں کٹوا لیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے، سولی پہ لٹک جائیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں کا ایمان کیسا ایمان ہے، سبق دیتا ہے، جوش دکھلاتا ہے، ایمان کے ساتھ وابستگی دکھلاتا ہے، ایمان کے ساتھ ان کے عزم کا اور ان کے ولولے کا اظہار کرتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے نکالا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کو اللہ رب العزت نے چلایا، ان کے ایمان کی وجہ سے رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن یہ ایمان جوش والا، یہ ایمان جذبے والا، یہ ایمان نعروں والا، یہ ایمان زبانوں والا جب تھوڑا سا آگے بڑھا، حالات آگے چلتے ہیں، دریا کے کنارے سامنے آتے ہیں، پیچھے فرعون کے لشکر اور اس کے نعرے آوازیں سنائی دیتی ہیں، ان کا ایمان اس وقت ان کی زبان پہ نہیں آیا، ان کا ایمان اس وقت ان کے دل میں نظر نہیں آیا۔ ان کی زبانوں سے جو جملے نکلے وہ اللہ پر بے یقینی کے تھے، ان کی زبانوں پہ جو تبصرے آئے، جو سوال آئے، وہ اللہ کی ذات پہ عدم یقین کے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ نے تو کہا تھا بچ جائیں گے، آپ نے تو کہا تھا نکل جائیں گے، ہم پہلے بھی فرعون کی مارے کھاتے رہے، ہم پہلے بھی ان کا ظلم سہتے رہے، بہتر یہی تھا ہمیں وہیں رہنے دیتے، ہم وہیں غلامی کی زندگی بسر کر لیتے، اب آگے دریا میں جائیں ڈوب کے مر جائیں گے، کھڑے انتظار کرتے رہے فرعون مار دے گا، انا لمدرکون۔ اے موسیٰ، ہم تو مارے گئے اور کوئی رستہ نہیں بچا، اب یہاں نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا۔ اسی وقت، اسی موقع پہ، اسی لمحہ میں، انہی حالات میں اور اسی سارے پس منظر میں دریا ویسا ہی سامنے ہے، فرعون کا لشکر ویسے ہی پیچھے ہے، ان کی زبانوں پہ اعتراض آ رہا، ان کی زبانوں پہ بے یقینی آ رہی، ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات آ رہے، ان کے رویے کے اندر عدم یقین جھلک رہا، اور ان کی زبانوں کے نکلتے ہوئے سوال کے جواب میں فوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، کلا، ہو نہیں سکتا، ہم اللہ کے حکم پہ نکلے، اللہ کے کہنے پہ نکلے، اللہ رب العزت نے اگر ہماری زندگی باقی نہ رکھی ہوتی وہی مٹ جاتی۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں نکالا ہے، حکم دیا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب میں چھوڑ دے، اکیلا اور تنہا کر دے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا ایمان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے، میرا ولولہ یہ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا۔ جوش کا ایمان الگ ہوتا ہے، نعروں کا ایمان الگ ہوتا ہے، مخصوص حالات کا ایمان الگ ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی کا میدان الگ ہوتا ہے۔ انسان کا سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے ترازو یہی آتا ہے، اور ان لوگوں کو کہ جن کے ایمان کے بنیاد پہ اور ان کے اعمال کے ظاہر ہونے کے باوجود، نمازیں ہونے کے باوجود، روزے ہونے کے باوجود، زکوٰۃ ہونے کے باوجود، مسجد نبی کی صفوں میں بیٹھا ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ تبصرے قرآن میں نازل فرمائے، وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں نازل فرمائے؟ کہ اسی طرح جب ان کو ایمانی کردار دکھانا پڑتا تھا، نعروں سے آگے نکلنا پڑتا تھا، تبصروں سے باہر آنا پڑتا تھا، جوش اور ولولوں سے باہر آنا پڑتا تھا، عملی زندگی میں کردار دکھانا پڑتا تھا، پریکٹیکل ایمان دکھلانا پڑتا تھا، وہاں پہ ان کی بھی زبانوں پہ وہی جملے آتے جو بنی اسرائیل کی زبانوں پہ آ گئے۔ آج آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں، حالات کی سختیوں کا کہ اللہ نے وعدہ کر نہیں رکھا، یہ قرآن میں اللہ نے بولا نہیں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بچے تمہارے مریں گے، مائیں باپ تمہارے فوت ہوں گے، کاروبار تمہارے خسارے میں جائیں گے، پھر اللہ رب العزت تم سے واپس چھین لیں گے، رزق اللہ تمہارا تنگ کر دیں گے۔ لیکن ان سب کا مطلب یہ نہیں ہے تم مر گئے، تمہارے حالات بگڑ گئے، تمہاری قسمت خراب ہو گئی، تم قسمت کی بدی کا رونا شروع کر دو، تم بد نصیبی کے ترانے گانا شروع کر دو اور تم مایوسی کی لہروں کے اندر پڑے جاؤ،
بلکہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ سمجھو، جب مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب تنگی آتی ہے، جب رزق اور حالات کی سختی آتی ہے، پیچھے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے دیکھنا یہ ہے ایمانی کردار دکھلاتے ہوئے، ایمان کے بول بولتے ہوئے کون ہے جو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل بہتر تھے، آج کمتر ہیں، کل مضبوط تھے، آج کمزور ہیں، کل بھرے ہوئے جیبیں لے کے آتے تھے، آج خالی دامن ہے، کل ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانیاں تھی، آج فاقوں کی نوبت ہے۔ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جیسے وقت تب شکر کیا تھا، تب اللہ کے سامنے جھکے تھے، اب ماحول صبر کا ہے، اب صبر کر کے دکھانا ہے، زبان پہ شکوہ نہیں لانا ہے، زبان پہ بدقسمتی کی باتیں نہیں لانی ہے، چوروں کو تلاش نہیں کرنا ہے، جادوگروں کے تلاش نہیں کرنا ہے، حاسدوں کو نہیں ڈھونڈنا ہے، کس نے مجھے نظر لگا دی ہے، کون میرے پیچھے جادو کرنے کے لیے پڑا ہے، کون ہے جو میرے کاروبار کے اوپر نظر رکھتا ہے، کون ہے جو مجھے گرانا چاہتا ہے، ان باتوں، ان خیالات، ان تبصروں کی طرف نہیں جانا، ایک ہی جملہ بولنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمانی کردار، ایمانی بول، ایمان کا نعرہ کہ اللہ رب العزت نے اگر سختیاں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں، کامیابیاں رکھی ہیں، خوشیاں رکھی ہیں، فراوانیاں رکھی ہیں، رزق کی برکتیں رکھی ہیں، تو اللہ نے کبھی کبھی تنگیاں بھی رکھی ہیں، اللہ نے کبھی کبھی مشکلیں بھی رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے کبھی کبھی ناکامیاں بھی رکھی ہیں۔ وہی انسان اصل میں مومن ہے جو ہر طرح کے حالات میں اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر کے اس پہ راضی ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کرے، اپنے ایمان کا بول بولے، وہی اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والا ہے نا۔ اور جس کو صرف اچھائیوں میں اللہ یاد رہتا ہے، جس کو صرف کامیابیوں میں اللہ یاد رہتا ہے، صبر کے میدان میں وہ اللہ پر ایمان یقین کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں یہ جملہ بولا، اس کا ایمان ویسا ہی ہے جیسے ان لوگوں کا تھا جو پیغمبر کے سامنے آ کے کہتے تھے ہم مومن، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہو۔ یہی سورہ حجرات کی آیت کا پیغام ہے، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ زبان سے نہ کرو، ایمان کی باتیں تبصروں تک نہ رکھو، ایمان کا اظہار نعروں تک نہ رکھو۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن آپ تب بنو گے، اللہ کے ہاں ایمان تب معتبر ہوگا، اللہ کے ہاں آپ کو ایمان والا تب سمجھا جائے گا جب آپ کے دلوں کی جو بھی حالت آئے وہ ایمان والی آئے، جب آپ کے دل سے جو بھی احساس نکلے وہ ایمان والا نکلے، آپ کے دل سے جو بھی جذبہ نکلے وہ ایمان والا نکلے، آپ کسی طرح کے بھی حالات میں ہو، آپ کے دل سے ایمان ذرہ برابر کم نہ ہو، آپ کا ایمانی کردار کبھی فراموش نہ کیا جا سکے۔ جب آپ ایسے دلوں میں ایمان سے بھرے جاؤ گے تب اللہ کے ہاں آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا، مگر نہ ایمان زبانوں سے تو کہنے والے سارے ہی آتے رہے، لیکن جو بھی ایمان کا دعویٰ لے کے آتا ہے اللہ کا اس سے سوال یہ ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ساری چیزوں پر ایمان ہے، تو بس یہ بات قبول کر لی جائے گی، ان کے ایمان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ ایمان ان کی زبانوں تک ہے یا ایمان ان کے کردار کا حصہ بن چکا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی ہر قوم میں آنے والے، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے شخص کو آزمایا ہے، صرف نمازوں کے ساتھ نہیں، صرف عبادات کے ساتھ نہیں، صرف صدقات و خیرات کے ساتھ نہیں، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہم نے آزمائش کی ہے، جو اس آزمائش میں پورے اترے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی ہیں جو سچے مومن ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو آزمائش میں پورے نہ اترے وہ اللہ کے ہاں سچے مومن نہیں بلکہ وہ ایمان کے اندر، ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیا مجھے نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے کہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ یہ ایمان سچے لوگوں کا ہے یا ایمان ہمارا اس دعوے کے حوالہ سے لفظ ہمارا جھوٹا ہے؟ کہیں ہمیں بھی اللہ رب العزت جھوٹوں میں شامل نہ کر دے۔ کیا وجہ تھی
انہوں نے بھی ایمان کا اتنا بلند و بالا اظہار کیا ہے، لیکن اگلے ہی مرحلے پہ جا کر ان کا ایمان ڈول گیا، ان کا ایمان کمزور پڑ گیا، اور پھر یہاں تک مسئلہ باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کی، یعنی اسرائیل نے اپنی نظروں اور نگاہوں سے دیکھا ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بدلہ اور انجام لے لیا ہے اور ان کے دلوں کو سکون دے دیا ہے اور دریا کو پار لگایا ہے، معجزاتی طور پر رستے بنائے ہیں۔ اتنی عظیم عظیم نشانیوں کو دیکھا، اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے اپنے معجزات کا ظہور دیکھا، اور پھر وادی تی میں پہنچے ہیں۔ اللہ نے من و سلوہ نازل کیا ہے، اللہ نے جو ہے نا چشمے جاری کر دیے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک میدان کے اندر ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا ہے، ان کو بہترین پروٹوکول کی زندگی ایک کھلے میدان کے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اب اور کون سی ضرورت تھی ان کو ایمان کے حوالہ سے، اللہ کی ذات پر یقین کے حوالہ سے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کے حوالہ سے کچھ اور چیز کو دیکھنے کی کوئی ضرورت باقی تھی؟ ان کا ایمان تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، ان کا کردار تو اتنا پختہ ہونا چاہیے تھا، ان کے رویے کے اندر تو یہ بات بیٹھنی چاہیے تھی کہ جو اللہ فرما دے، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے، اس میں شک کی گنجائش نہیں، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں سوال کی گنجائش نہیں، اس میں اعتراض کی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اتنی نشانیاں دیکھ لی ہیں، اللہ رب العزت نے پوری کرا کے دکھا دی ہیں کہ جن کے ہونے کے بعد یہ یقین آ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ ہے، جو قدم اٹھاتے ہیں اللہ کے کہنے پہ اٹھاتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں اللہ کے بتلانے پر دیتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، فرعون کو غرق کرنے پہ قادر ہے، اسی دریا سے ہمیں نکالنے پہ قادر ہے، بادلوں کو ہمارے سروں پہ مسلط رکھنے پہ قادر ہے، من و سلوہ اتارنے پہ قادر ہے، پتھروں سے پانی برسانے پہ قادر ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہر چیز کی طاقت و قدرت رکھتی ہے، لیکن کیا تھا؟ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں کہتے ہیں تم گائے ذبح کرو، ان کی عقل جو ہے نا وہ ٹھٹک گئی، ان کی سوچ اور فکر وہاں پہ وہ جھٹکا کھا گئی کہ گائے ذبح کرنی، مردے سے زندہ کرنا ہے، قاتل کا پتہ کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا حکم کیا دیا جا رہا ہے، کام کوئی اور ہے، حکم کوئی اور ہے، کیسے مانے حکم کو؟ انہوں نے اپنی عقل اور سوچ اور فکر کے اندر آنے والے اعتراضات خیالات کو اہمیت دی، سوالوں کو اہمیت دی، اللہ کی قدرت کو بھول گئے، پیغمبر کی نبوت اور رتبت کو بھول گئے، اور ان چیزوں کو فراموش کر کے کہنے لگے اتستہزئوا، اے حضرت موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ ایمان کا کردار تھا، یہ ایمان بول رہا تھا۔ آج آپ بھی آئیں، اپنے آپ کو لے کے آئیں، قرآنی آیات کے احکامات میں، فرامین رسول کے سامنے، قرآنی اصولوں کے سامنے، زندگی کے جو طریقے اور وتیرے اور جو انداز قرآن نے مرتب کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائے ہیں، ان کو جب آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آج وہ جملے بولنے والے ذرا سامنے آئے نا جو کہتے ہیں کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، وہ قرآن کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں، وہ پیغمبر کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، نظر میں حیا ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے، نظر میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، پردے کے احکامات کی ضرورت پھر نہیں ہے، بتلائیے ان کے ایمان کے انداز میں اور بنی اسرائیل کے ایمان کے انداز میں فرق کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ایمانی بولنے چاہیے تھے، جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ کہنا چاہیے تھا جو آپ نے کہا حق کہا، جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا، ہم وہی کریں گے، جو اللہ کا حکم ہے ہم وہی مانیں گے جو آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن وہ اپنا یہ ایمانی بول نہ بول سکے، اور پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے خیالات لے کے آ گئے، اپنے معاملات لے کے آ گئے، شکوک و شبہات لے کے آ گئے، اپنے ذہن کی تسلیوں کو انہوں نے مقدم سمجھا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر ترقی دینے کی بجائے، عروج دینے کی بجائے، ان کو ایمان میں آگے بڑھانے کی بجائے ایک تبصرہ قیامت تک کے لیے ان پر جو ہے نا وہ جاری فرما دیا۔ آج آپ آتے ہو، میں آتا ہوں، بچہ آتا ہے، بوڑھا آتا ہے، عورت آتی ہے، مرد آتا ہے، جتنی مرتبہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، ہر نماز کی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ جو جملے بولتے ہو نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہی ہیں جنہوں نے کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا، جنہوں نے فرعون کے دربار میں کہا تھا اپاہج بنا دو ایمان نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے کہا تھا سولی پہ لٹکا دو ایمان نہیں چھوڑیں گے، لیکن آج ان کی حالت کیا ہے، آج ان کی کیفیت کیا ہے؟
آج ہم ان کے بارے میں یہ جملے ہر نماز، ہر نفل، ہر سنت کی رکعت میں، ہر رکعت میں بولتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان سا نہ بنانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ کر دیے گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، آج بھی رکھتے ہیں۔ تو رات کو آج نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو آج نہیں مانتے، اللہ کو آج نہیں مانتے، قیامت کو آج نہیں مانتے۔ کون سا عیسائی ہے، کون سا یہودی ہے جو قیامت کو نہیں مانتا؟ لیکن ایمان ناروں کا، ایمان جوش کا، ایمان ولولے کا، ایمان جذبے کا الگ ہے، ایمان کردار کا الگ ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے۔ اللہ ہر مومن کے ایمان کی اصل حقیقت جب تک سامنے نہیں لاتے ہیں اتنی دیر تک اللہ رب العزت نے اسے نجات نہیں دینی ہے، نمازیں اس کی قبول نہیں کرنی ہے، جہاد اس کا قبول نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ اس کی قبول نہیں کرنی ہے، حج اس کا قبول نہیں کرنا ہے۔ پہلے اپنے ایمان کا کردار اپنے دل کے اندر زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ قوم چلی تھی، یہ بھی بڑی جوش کے ساتھ چلی تھی، بڑے ولولے کے ساتھ چلی تھی، اور بڑی آرزوؤں کو لے کے چلی تھی، دعائیں کر کر کے، اور انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے بار بار درخواستیں کر کے یہ سارے مطالبہ رکھ کے یہ کہا تھا، اللہ سے کہو ہمارا کوئی سپہ سالار بنا دے، ہمارا کوئی لیڈر بنا دے، ہماری ایک فوج بنا دے، ہم اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں، مرے ہوئے بچوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون ہیں یا اور پیغمبر ہے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے، کہا ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے تمہارا لیڈر طالوت بنا دیا ہے، چلو اس کے ساتھ، اور کہاں چلو؟ جہاد کے میدان میں، جالوت کے مقابلہ میں۔ اتنا عظیم عمل، اتنا بڑا کام، یہ تو ایمان والا ہی کر سکتا ہے نا، ایمان والا، دل ایمان والا، جذبہ ایمان والا، حوصلہ ایمان والا، ہمت ایمان والی، بہادری ایمان والی جس کے اندر موجود ہوگی وہی جہاد کے میدان میں جائے گا۔ کمزور دل والا، کمزور ایمان والا جہاد کے لیے گھر سے نکل سکتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس رستے پہ جاتے ہوئے بھی پہلے کہا اپنے ایمان کا ٹیسٹ دو، اپنے ایمان کو پاس کرواؤ، اپنے ایمان کی آزمائش کرواؤ۔ اگر تمہارا ایمان اس آزمائش میں، ایمان کے امتحان میں تم کامیاب ہوئے تو آگے کے رستے دیکھے جائیں گے، آگے کی خدمتیں دیکھی جائیں گی، آگے کے معاملات دیکھے جائیں گے، آگے کی توفیق دی جائے گی۔ پہلے اپنے ایمان کا آزمائش تو کرواؤ نا۔ کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے تمہیں آزمانا ہے ایک آنے والی نہر کے ساتھ۔ کس موقع پہ؟ جب نکلے جہاد کے میدان میں ہے، کس موقع پہ؟ جب دور سے چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، اللہ نے فرمایا پیاس کی شدت میں نہر آزاد تمہارے سامنے بہتی ہوئی آئے گی۔ اللہ نے آزمانا یہ ہے اس نہر کا پانی کون اللہ کے حکم کے مطابق پیتا ہے اور کون اپنے دل کی مرضی اور خواہش کے مطابق پیتا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیاس کی شدت میں پانی کے گھونٹ اپنے دل کی خواہش کے مطابق لیے، اپنے مزاج کے مطابق لیے، اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنی ضرورت کا تعین کیا، اللہ کے حکم کو فراموش کیا، یاد رکھ لینا فلیس منی، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی ہمارا ہے جو اللہ کے حکم کو یاد رکھے گا، ایک دو چلو لے کر اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہوئے، یہی سوچ رکھتے ہوئے، پیاس بجھانا پانی کا کام نہیں، بھوک مٹانا پانی کا کام نہیں، غربت ختم کرنا دولت کا کام نہیں، انسان کا سہارا بننا کاروبار کا کام نہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر سہارے اللہ کے ہوتے ہیں، غربتیں اللہ مٹاتے ہیں، ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں، بھوک اللہ مٹاتے ہیں، پیاس اللہ مٹاتے ہیں۔ یہ تو صرف اسباب ہیں، جس کا ان اسباب کے ساتھ تعلق جڑ جائے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا رہتا نہیں ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو اسباب کی پرواہ کرتا نہیں ہے، وہ اپنے کردار کی پرواہ کرتا ہے۔ فرمایا نکلو، کہا جاتا ہے 70,000 یا 80,000 کے قریب تھے حضرت طالوت کے ساتھ نکلنے والے، اور جب نہر کے پاس سے گزرے سب نے کہا پانی سامنے ہے، پیاس کی شدت ہے، جب تک پیاس بجھے گی نہیں پانی کو چھوڑے گا کون؟ یہ بھی کوئی حکم ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بھی پابندیاں، اتنی بھی سختیاں، ایسی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پانی پیا، اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ،
فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پیا، اپنی مرضی سے پیا، تھوڑے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 70 یا 80 ہزار میں سے صرف 313 کو اللہ نے یہ توفیق دی، آؤ چلو میرے رستے میں، آؤ نکلو میرے رستے میں، آؤ بڑھو آگے میرے میدان میں، آؤ بڑھو طالوت کے ساتھ، آؤ کھڑے ہو کفر کے مقابلہ میں، آؤ کردار ادا کرو اللہ کے دین کی حفاظت کا، اللہ کے حکم کی اطاعت کا۔ باقی سب کو کہا پاس رکھو اپنا ایمان، پاس رکھو اپنے جذبے، پاس رکھو اپنی عقل اور فکر، پاس رکھو اپنی تعداد اور حیثیت۔ اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں اور تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو وہ کردار والے، ایمانی کردار والے 313 لوگ محبوب اور پسندیدہ ہیں جو اپنی زندگی کا قدم اٹھائیں تو اپنے ایمان کو دیکھ کے اٹھائیں۔ آئیے دیکھیے نوجوان ابھی پچھلے دنوں رو رہے تھے، 2-3-4 دن پہلے کتنے نوجوان تھے جن کا کوئی کروڑوں روپیہ، کسی کا لاکھوں روپیہ، کسی کا ہزاروں روپیہ وہ بند ہونے والی ایپ کی نظر ہو گیا اور ان کے پیسے ڈوب گئے۔ کتنے لوگوں نے سمجھایا تھا یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا دھوکہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ نوجوان کہاں سنتے ہیں؟ آج کا انسان کہاں سنتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کہاں رکھتا ہے؟ کہاں سوچتا ہے کہ میرا ایمان میرے رزق سے بھی پرکھا جاتا ہے، میرا ایمان میرے کھانے پینے سے بھی پرکھا جاتا ہے، میرا ایمان میرے سامنے یہ پینے کے پانی کے قطرے لا کر پرکھا جاتا ہے۔ اس کا ایمان صرف زبان کے نعروں کا ہے یا اس کے دل کے اندر بھی ایمان موجود ہے؟ ہاں ایمان ہے تو ایمان بولے، ویسا دکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کی لائی ہوئی مٹھائی کھا لی تھی، پہلے پوچھا نہیں تھا، بھول گئے تھے آئی کہاں سے ہے۔ بتایا اس نے فال کیا کرتا تھا، فال نکالا کرتا تھا، ٹیوے لگایا کرتا تھا، اس طرح کے جو ہے نا اندازے لگایا کرتا تھا۔ کسی کی جہالت کے زمانہ میں فال نکالی تھی، وہ بات اللہ نے سچ کر دی ہے، وہ اسی خوشی میں میرے ساتھ مٹھائی لے کے آیا ہے، وہی میں نے آپ کو کھلا دی ہے۔ پیٹ کے اندر ڈائی ہوئی مٹھائی، کھائی ہوئی مٹھائی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انگلیاں ڈال کر گلے میں حلق میں نیچے تک ڈال کر کہہ کر کے الٹی کر کے وہ پیٹ کی ساری کھائی ہوئی مٹھائی باہر پھینکی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم یہ ہے، یہ وجود اگر ایمان والا ہو، جسم اگر ایمان والا ہو، اس کے اندر اگر ایمان ہے تو ایک لقمہ بھی حرام کا اللہ کو ایمان والے جسم میں گوارا نہیں ہے۔ تو آج کا مومن، آج کا مسلمان، آج کا بزرگ وہ کیا کہے گا؟ سود کیسی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اگر مومن ہو نا، اگر مومن ہو، اگر مومن ہو تو سود جو بھی ہے چھوڑ دو، اگر مومن ہو۔ شرط اللہ نے لگائی ہے، اگر ایمان ہے تو سود چھوڑو، اگر ایمان ہے سود سے بچ جاؤ۔ کتنے سود سے بچتے ہیں؟ کاروبار چلانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، فیکٹری ڈالنے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے، سب کہتے ہیں اور کیا کریں؟ تو وہاں ایمان کہاں ہے؟ اس لیے حضرات بنی اسرائیل جب شروع ہوئے تھے بڑے جوش ولولے کے ساتھ، ایمان کے اونچے اونچے دعووں کے ساتھ، لیکن آج کھڑے کہاں ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ کھڑا ہوا ہے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، مکہ کی بستی کے اندر آئے تھے، ایمان لائے تو کیسا ایمان لائے؟ رب نے کہا، اس وقت کے لوگوں کو بھی کہا، مدینہ کے اندر آ کر کہا، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایمان لانا ہے تو ویسا لاؤ جیسا ابو بکر لائے، جیسا عمر لائے، جیسا عثمان لائے، جیسا علی لائے، جیسے مہاجرین لائے۔ اور یہ اس وقت مدینہ کے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور حواری کہتے تھے، ایسا ایمان؟ یہ کوئی ایمان ہے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو بے وقوفی۔ آج مومنوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ علماء کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ آج بچے ہمارے مسجدوں مدرسوں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہمارے پیسوں سے غیر کا سلیبس، غیر کا نصاب، لاٹ مکالے کی ترتیب کیا ہوا
ایسا نصاب نہ جس میں ثقافت ہے، نہ جس میں ایمان ہے، نہ جس میں اخلاق ہے، نہ جس میں کردار ہے، نہ جس میں ملک کی محبت ہے، نہ جس میں آباء و اجداد کی محبت ہے، کوئی چیز اس میں موجود نہیں۔ آج ہمارے پیسوں پہ سارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اور سارے تعلیمی اداروں کے اندر وہ نصاب ہماری نسلوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں مدرسے نہیں بنتے؟ کیوں مدرسے نہیں بھرتے؟ کیوں مسجدوں کے اندر ہمارے بچے نہیں آتے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں نا، کیا کریں، مسجدوں میں ڈالیں گے، چلیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، معاشرے کے اندر زندگی کہاں سے گزاریں گے؟ بے وقوفی ہے، کرنے والے کرتے ہیں، ان کو کرنے دو، ان کو زکوٰۃ دے کے راضی کر لیں گے، ان کو صدقہ دے کے راضی کر لیں گے، ان کو مہینے بعد بکرا دے کے راضی کر لیں گے۔ اپنے بچوں کو لے کے جاؤ کہاں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ قرآن پر ایمان ہے؟ یہ دین پر ایمان ہے؟ بظاہر بے وقوفی نظر آئے، بظاہر ہلاکت نظر آئے، بظاہر نقصان نظر آئے، بظاہر زندگی کا خاتمہ نظر آئے، لیکن ساتھ ایمان چمکتا اور دمکتا اور طاقت پکڑتا ہوا نظر آئے تو لازم ہے ویسا کردار اپناؤ جیسا مہاجرین مکہ نے اپنایا تھا۔ ان کو بھی نظر آ رہا تھا گھر جو ہیں بنے بنائے ہاتھوں سے چلے جائیں گے، کاروبار جتنے ہیں سجائے وہ ختم ہو جائیں گے، اور جتنی جمع پونجی ہے اور دولت ہے اکٹھی کی ہوئی وہ پاس نہیں رہے گی، خالی اور کنگال ہو کر مکہ سے نکلنا پڑے گا اور مدینہ میں جانا پڑے گا۔ پتہ نہیں آگے کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، مکان ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایمان بچے گا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان آگے بڑھے گا، دین آگے بڑھے گا، دین آگے موجود رہے گا، دین کی حفاظت ہوگی۔ انہوں نے اللہ کا حکم آنے پر اسی وقت قدم اٹھا دیے، اسی وقت مکہ چھوڑ دیا، اسی وقت گھر چھوڑ دیے، اسی وقت کاروبار چھوڑ دیا، اور مدینہ کے اندر آ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر دین کو مضبوط کر دیا۔ اور اسی کردار کو سامنے رکھ کے کہا گیا، آؤ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ والوں، اپنی دنیا نہ دیکھو، اپنا مفاد نہ دیکھو، اپنی زندگی کا آرام نہ دیکھو، اپنا کاروبار، اپنے تعلقات نہ دیکھو، اپنا سٹیٹس اور اپنی ظاہری زندگی کی نمود و نمائش نہ دیکھو، دیکھو دین کیسے محفوظ ہوتا ہے، ویسا کردار ادا کرو جیسے حضرت ابوبکر اور مہاجرین نے کیا ہے۔ تو یہی کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا کریں گے تو جئیں گے کس کے ساتھ، بیٹھیں گے کس کے ساتھ، رشتے کہاں کریں گے، تعلق کہاں جوڑیں گے، نکاح اور شادیاں کہاں کریں گے، رشتے کون دے گا؟ اس لیے بہتر ہے دین جیسا ہے اسے ویسا رہنے دو، آپ دین کا کام اپنے ہاتھ تک رکھو، ہمیں اپنی دنیا اپنے طریقے سے چلانے دو، دین کا جو نماز کا کام ہے ہم کرتے رہیں گے، مسجدوں میں آنے کا کام ہم کرتے رہیں گے، آپ کو وقت کے وقت زکوٰۃ دینے کا کام ہم کرتے رہیں گے، روزے رکھنے کا کام ہم کرتے رہیں گے۔ کسی منافق نے روزہ چھوڑا تھا؟ کوئی منافق جمعہ چھوڑتا تھا؟ کوئی منافق نماز چھوڑتا تھا؟ وہ تو عبداللہ بن ابی پہلی صف میں رسول اللہ کے پاس کھڑا ہوتا تھا، آپ کے خطبے سے پہلے لوگوں کو سمجھاتا تھا، پہلے موجود ہوتا تھا۔ چھوڑا انہوں نے کیا تھا؟ ان رستوں کو جن رستوں سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ جائیے اپنی نسلوں کا جا کے پتہ کیجئے، اپنے بچوں کا جا کے پتہ کیجئے، اپنے گھر کی جا کے خبر لیجئے، آپ کی بچی کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہے؟ آپ کے بچے کو طہارت کے مسائل کا پتہ ہے؟ قرآنی آیات کا ترجمہ آتا ہے؟ نماز کا مفہوم پتہ ہے؟ پتہ کیجئے، اور اگر نہیں پتہ تو کیا دین کا کیا ہے، کیا ایمان کا کیا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسا معتبر ہے جیسا صحابہ لائے۔ جب جب صحابہ نے ایمان کا جو کردار اپنایا، اس کردار کو جو اپنائے گا وہی اللہ کے ہاں مومن ہوگا۔ یہی اللہ نے شرط رکھی ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تمہیں توفیق تب ملے گی، تم سے دین کا کام تب لیا جائے گا، تمہارے ذریعے سے لوگوں کے اوپر دین غالب تب کیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے اسلام کا پھریرا تب لہرایا جائے گا جب تم بھی ویسا ایمان لاؤ گے جیسا صحابہ لائے تھے۔ اور اگر ویسا نہیں لاؤ گے تو بنی اسرائیل کا دیکھ لو، ان کا ایمان ان کی زبان سے اتر کر ان کے دل تک بھی نہیں پہنچا، اور صحابہ کا ایمان ان کی زبان اور دل سے نکل کر آج پوری دنیا کائنات میں پھیلا ہوا ہے کہ نہیں پھیلا ہوا؟ یہ ہم مسلمان ہیں،
تو کن کی محنت کے بعد اور کن کی تگ و دو کے بعد؟ یہ دنیا کے کونے خدرے میں انسانی اسلامی مملکتیں ہیں تو کن کی محنتوں کی وجہ سے؟ اللہ ان سے محنتیں لیتے ہیں جو ایمان میں سچے ہوتے ہیں، ان سے یہ خدمتیں لیتے ہیں، اللہ ان سے آگے دین کا کام لیتے ہیں، اور جو ایمان کے صرف دعووں تک رہتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میدان تی کے اندر زندگی گزار کے مر جاتے ہیں، لیکن ایمانی زندگی کے اندر ان کا کوئی کردار موجود ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے آئے، بوڑھے آئے، نسلیں آئیں، 75 سال سے ہم ایمان کا نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ایک کسی ضلع اور تحصیل کے اندر بھی ہم اسلام کو غالب کر سکے نہیں۔ سوال ہمارے سامنے ہے، ایمانی روش ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیسی ہے؟ یا بنی اسرائیل والی یا صحابہ والی؟ جس طرح کی چنیں گے ویسا کردار بنے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔